بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی چھٹیاں ختم ہو گئیں، کام کا وقت شروع ہو گیا، اور کام کی بات یہ ہے کہ فائنینس بل جس کے اندر نئے ٹیکسز لگے تھے، بجٹ کے بعد ایک اور منی بجٹ آیا تھا، وہ عمل پذیر ہو چکا ہے۔ ٹیکسز کا ایک نیا سلسلہ، ایک نیا طوفان۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جب تک آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آیا تھا، ہم روز پروگرام یہ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کب آئے گا، اور روز ہمارے ماہرین ہمیں بتاتے تھے کہ آئی ایم ایف نہیں آیا تو شاید ہم تباہ ہو جائیں۔ لیکن آئی ایم ایف کے آنے کے بعد ہم نے کیسٹ کی بی سائیڈ چلا دی ہے، اور بی سائیڈ بھی ضروری ہے تاکہ حکومت کے اوپر بھی کوئی ایسا دیکھنے والا ہو، ایسا واچ ڈاگ ہو کہ جو حکومت کو بتا سکے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تک ہماری رسائی کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن ڈار صاحب موجود نہیں تھے، تو اشفاق طولہ صاحب سے ہم نے کہا ان تمام سوالات کا جواب لے لیں کہ جو جوابات ضروری ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر آ رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر آ رہے ہیں، اور ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ ہے کہ آخر سیلریڈ کلاس ہی کیوں۔ صرف سیلریڈ کلاس کے اوپر بات نہیں کریں گے، بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں بہت سے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ تو کیا ایسی خفیہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عوام کے سامنے نہیں آتی؟ سیاستدان مطالبہ کیوں کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی اس کو جو ہے وہ پبلک کیا جائے؟ حالانکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں کھلے عام ہوتی ہیں، کوئی ایسا چھپا ہوا معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے سیاستدان نے سیاست کرنی ہے، اس نے مطالبہ کرنا ہے، اس کا مطالبہ ایک طرح سے درست بھی ہے، کیونکہ حکومت کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہ وہ جو چاہے کرے۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہی ڈیل کرنی تھی جو ہو چکی ہے، عید کے دنوں کے اندر ہو چکی ہے، تو اسحاق ڈار صاحب اتنے عرصے انتظار کرتے کیوں رہے؟ انہوں نے بھی کچھ دن پہلے پھر فرمایا، جب پریس کانفرنس کی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ پلان بی بھی موجود تھا، لیکن ہم نے جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لی۔ تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی معذرت کے ساتھ بڑا سخت لفظ ہے کہ عقل ختم نہیں ہوتی، وہ ہر صورت کے اندر اپنا جو ہے وہ ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اوپر رہے، اور لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت اچھی ڈیل کی ہے اور ان کی بڑی تعریف کی جائے۔ مفتاح اسماعیل صاحب بھی مستقل تنقید کر رہے ہیں۔ بہرحال تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں، ایک سوال جو شہباز شریف صاحب سے کیا گیا، جس کا جواب اسحاق ڈار صاحب نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے۔ شکر ہے کا مطلب یہ ہے، میں جواب بولنے کے بجائے آپ کو دکھا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ خود سن سکیں کہ انہوں نے کس چیز کے اوپر شکر کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا شکر بنتا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو عمل کر کے دکھانا ہے۔ ذرا مہمان ہمارے اشفاق طولہ صاحب ہیں، اشفاق طولہ صاحب کا بہت شکریہ۔ اسحاق ڈار صاحب کو تو نہیں پکڑ سکے، طولہ صاحب سے ہم نے کہا کہ تمام چیزوں کے جوابات لے لیں گے، اور خاص طور پہ ریونیو کے ساتھ ساتھ انہوں نے اصلاحات لے کے آنی تھیں۔ تو کیا طولہ صاحب کی اصلاحات یہی تھیں کہ سیلریڈ کلاس کو مزید 2.5% کا پھندا لگا کے پکڑ لیا جائے؟ پہلے سوال سنتے ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب نے سوال کیا تھا، اتفاق سے ہمارے باس بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اس لیے جو ہے وہ زیادہ دلچسپی بھی ہو گئی۔ ذرا سوال سنائیے گا جی۔ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ، یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے۔ عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر سمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے؟ یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے اسیسز کریٹ کیے۔ دوسرا جو آپ نے سیلریڈ کلاس کا کہا، آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلریڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی، 9 جون کے بعد پرپوزل تھا، وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا۔ تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں، ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی 2-4 چیزیں کر لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود نمائی نہیں کر چکے، آپ نے سوال کیا، اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا، اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر۔ لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو ہمیں اب دن رات مل کر کام کرنا ہوگا۔ لمبا سفر ہے جی، اور شکر بھی ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ طولہ صاحب، شکر ادا کرنے کی بات تھی، ویسے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم بھی سیلریڈ کلاس ہیں، کیمرہ مین بھی سیلریڈ کلاس ہے، آپ کا ظاہر ہے کہ اپنا کاروبار ہے، تو آپ تو خوش ہیں، کیونکہ کاروباری افراد تو قیمت بڑھا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ سیلریڈ کلاس کی طرح اپنی انکم کے اندر سے ٹیکس دیں۔ ایک دکاندار پہ ٹیکس لگتا ہے، وہ ایک چیز کی قیمت 2 روپے سے 3 روپے کر کے ٹیکس کا 1 روپیہ نکال کے حکومت کو جمع کراتا ہے، 2 روپے اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ ہمیں تو جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ ہمارا جو آجر ہے وہ پہلے ہی اس کے اوپر سے ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے ہمیں دیتا ہے۔ تو طولہ صاحب، شکر ادا کرنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا خیال ہے جس لہجے میں انہوں نے بات کی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس چیز کا پریوی ہوں کہ جب پہلے جو معاہدہ ہوا تھا ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 150 ارب کے ہم پرسنل انکم ٹیکس لگائیں گے، اور جو 150 ارب تھے جو پرسنل انکم ٹیکس میں ہم بھی آتے ہیں، میں بھی یعنی ایز اے پرسن آؤں گا، آپ بھی ایز اے پرسن آئیں گے، جو ایک دکاندار ہے وہ بھی ایز اے پرسن آئے گا،
جو ایک امپورٹر ہے, ایکسپورٹر ہے, جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں, وہ پرسن کی ڈیفینیشن انکم ٹیکس آرڈیننس میں کمپنی کے لیے بھی پرسن ہے, اے او پی بھی پرسن ہے, ٹرسٹ بھی پرسن ہے. پرسن کا مطلب ہے پرسنل انکم ٹیکس کا مطلب تھا کہ پرسنلائز, یعنی جو پرسن کی ارننگس پہ ٹھیک ہو گیا. اب 150 ارب سے ہم رجسٹ کرتے آئے تھے ان کے پاس. اور میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ نیگوشیٹ کرنے بیٹھتے ہیں, اور یہ آپ مت سمجھیے گا کہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی رات کو شام کو 5:30 بجے وہاں سے شروع ہوتا تھا ان کا ٹائم, اور صبح کے 6 بجے تک, یعنی 12 گھنٹے جب آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیز چھوڑی ہوگی کہ جس میں پاکستانی عوام کی خیر خواہی نہ ہو. کوشش بالکل کی گئی تھی کہ سیلری پہ ٹیکسیشن نہ بڑھے, یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مگر سنا ہے کوئی آپ کی رپورٹ بھی تھی جس میں آپ نے سیلریڈ کلاس کو تھوڑی سی لبرٹی دینے کی کوشش کی تھی؟ نہیں, دیکھیں وہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے اور لکھی ہوئی رہے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ رپورٹ لکھی ہوئی ہو اور پبلک ہو جائے. اس میں تو یہ میڈیا کا ایک کمال تھا کہ انہوں نے اپنے ذریعے سے وہ نکالی رپورٹ اور پبلش بھی کی. تو میں یہ کہتا ہوں ہم نے تو وہ چیزیں لکھی ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ جس کی وجہ سے بہت سے بڑے لوگوں کی ریڈ لائنیں کریٹ ہو گئی. ایک منٹ طلعہ صاحب, آپ نے جو رپورٹ پوری ایک, ظاہر ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ایسے تو نہیں تھا کہ آپ نے کوئی 10 منٹ کا وقت لگایا ہوگا اور وہ ڈاکومنٹ تیار ہو گیا ہوگا, ظاہر اس کے اوپر بڑی ورکنگ ہے. تو وہ رپورٹ, وہ پورا ورکنگ پیپر آئی ایم ایف کو متاثر نہیں کر سکا؟ آئی ایم ایف کے پاس وہ ورکنگ پیپر ہے. دیکھیں یہ امانت تھی, آپ نے دیکھو یہ انٹرم رپورٹ تھی, اور انٹرم رپورٹ میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر اس بجٹ میں کوئی اچھے اصلاحات ہم لے کے آ سکیں جہاں پر ٹیکس پیئرس کی فیسیلیٹیشن ہو یا گورنمنٹ کو کوئی اور ایونیوز کے تھرو پیسے مل سکیں, تو وہ ہم کوشش یہ کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ 50 کے قریب ایسے پروفیشنلز تھے جس میں میرے جو 12 یا 14 ہمارے جو ہارڈ کور ممبر ہیں ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن کے, وہ تھے. ایف بی آر کی ٹیم کے کچھ اچھے لوگ تھے ہمارے ساتھ. باقی ہم نے سب گروپ بنائے تھے جس میں پاکستان بزنس کاؤنسل, OICCI, پاکستان FPCCI, آئی کیپ, ICMAP, ہم نے سب جگہ سے جہاں اور بھی ایکسپرٹس ہمیں ملے ہم نے ان کو لیا اور کوشش کی کہ بہترین اصلاحات کے لیے ہم اس پہ کام کریں. اور وہ اصلاحات ابھی بھی جاری ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ختم. یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ رپورٹ وہ صرف ختم ہو گئی, وہ انٹرم رپورٹ تھی. فائنل رپورٹ اب آنی ہے جو اصلاحات کی, اور یہ جو واک تھرو جرنی ہوگی میری جو اس رپورٹ کے اندر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کو وہ دے دیں. اس رپورٹ کے اندر ہم نے کوئی, میرا خیال ہے مذاقاً کہہ رہا ہوں کہ جیسے 35 پنکچر کی بڑی مشہور داستانیں ہوئی تھی, تو ہم نے 35 پنکچر آلموسٹ اتنے ہی تھے آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ جی دیکھیں اتنے ہمارے پاس ریونیو کے نئے ایونیوز ہیں جو کہ آپ بعد میں آپ نہ کہہ دیجیے گا کہ سیاسی بیان تھا یہ. میں کہہ دوں گا فواد صاحب نے کہا تھا مجھے 35 پنکچر, میں نے تو لکھا ہے نا, لیکن آپ نے اکانومی کے 35 پنکچر جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے. ٹیکس کے ہول, دیکھیں ٹیکس ایک دیکھیں پارٹ ہے, پارٹ بہت بڑا پارٹ ہے, مگر دیکھو ایک ہوتا ہے ٹیکس اور ایک ہوتا ہے ٹیکسیشن. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں فواد. ٹیکسیشن میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں ٹیکسیشن جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ایکویٹی کہاں پر آتی ہے. اگر ٹیکس دے رہا ہوں اور اگر آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور اگر کوئی اور تیسرا ٹیکس نہیں دے رہا اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شارٹ فال آتا ہے تو اس کا ٹیکس پھر میں اور آپ بھگتیں گے. جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا, جیسے نصر اللہ ملک صاحب نے پوچھا, اگر میں کسی اور پہ ٹیکس نہ لگاؤں اور وہ صرف احسان کرتے رہیں مجھے اس بات کا کہ جی کہ ہم نے معیشت آگے چلائی ہے, ہم نے اتنی ملیں کھڑی کر دیں گے اور یہ کر دیں گے, وہ ٹیکس پورا نہ دیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کی ملیں کھڑی کرنے سے ہمیں کوئی نسل قوم میں کوئی فائدہ ایسا نہیں ہوگا. امپلائمنٹ تو مل جائے گی. تو میرا خیال ہے ہمیں کوشش یہ ہم نے یہ کوشش کی تھی اس رپورٹ کے اندر کہ جہاں جہاں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ٹیکس جنریٹ ہو سکتا ہے مگر ایکویٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. طلعہ صاحب میں رپورٹ کے اوپر آپ کی ضرور پوری بات کروں گا. ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا کہ جو آئی ایم ایف کے دباؤ کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اس کو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے آتا ہے ہی نہیں وہ. اچھا سر, اگر آفیشیلی ایشو یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ نے ٹیکس کا جو سلیب تھا اس کو مزید سخت کر دیا. آئی ایم ایف جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کے سوال سے اگر میں اخذ کروں کوئی اور خبر پڑے بغیر
کہ ہم پہ دباؤ تھا کہ ہم 100 ارب کے قریب لیں، لیکن ہم اس کو 15 ارب پہ لے کے آ گئی. انہوں نے اپنے جواب میں کہا صحیح کہہ رہا ہے. لیکن میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا جو سیلریڈ کلاس ہے وہ سب سے ایزی ٹارگٹ لگتا ہے، چاہے وہ پھر IMF ہو، پھر چاہے وہ حکومت ہو؟ یہ آخر اس کی وجہ کیسے چلے، اس کو آپ میرٹ پہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا صرف سیلریڈ کلاس کو لگائے. آپ پہلے بجٹ کا ڈاکومنٹ اٹھائیں گے نا تو انڈیویجولس پہ بھی جو ٹیکس تھا یا AOP پہ بھی ٹیکس تھا، آپ کو میں ٹیکنیکل لینگویج میں سمجھا دیتا ہوں. 153 جو ہمارا سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر 1% سے ان کو بھی بڑھایا ہے، اور اس کا 1% بڑھنا ٹرن اوور پہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مگر آپ کی بات بھی درست ہے کہ جی ان پہ ٹیکس بڑھایا، انہوں نے آگے بڑھا دیا اپنی پرائز. تو اکثر اوقات یہ بالکل بات آپ کی بجائے ہے کہ یہ ہوتا ہے، بٹ ہر سچویشن میں یہ نہیں ہوتا. جیسے اب میرے اگر فرض کریں پرانی فرم کے میرے کلائنٹ سے، اگر ان کو اگر آج ان کو میں کہوں گا کہ جی 11% آپ نے ٹیکس 10% کی بجائے کاٹنا ہے میرا، تو وہ نہیں بڑھائیں گے میری فیس. ٹھیک ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں وہ کلیئر ہو. تو پہلے تو ان کو بڑھایا گیا. آپ یہ دیکھیں نیت یہ نہیں تھی کبھی بھی سیلری کو بجٹ کے اندر نہیں چھیڑا گیا. اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وثوق کے ساتھ کہ اگر IMF کی اگر نیگوسیشن نہ ہوتے اس دوران تو سیلری کو کوئی میرا خیال ہے بڑھانے کی ضرورت، بلکہ مراتیں دی گئی تھی. میں نا اس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں طلعہ صاحب، دیکھیں ظاہر ہے کہ آپ نے ہمیں سمجھانا ہے تو ہم نے اس بات کو جی اور لوگوں سے بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات یہاں ختم ہو جائے گی، ہم کوئی بات سمجھ جائیں گے تو ہم کہیں گے نہیں ہمارا مفاد اس میں ہرٹ ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم جو ہے یہ بات ہی نہیں کرتے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ آسان ٹارگٹ ہے، IMF ہو یا کوئی بھی ہو، حکومت ہو یا جو بھی بجٹ بنانے والا ہو، کیا یہ اس کو آسان ٹارگٹ لگتا ہے، یا جو ہمارے پاس اس وقت سیلری کے جو ٹیکس کے ہیڈ ہیں ان ہیڈز کے اندر ایک ہیڈ یہ بھی تھا کہ جس میں بھی ٹیکس بڑھایا گیا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس ہائر سائڈ پر ہوتا ہے اور کاروبار کا کم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ یوزولی دنیا میں سیلریڈ کا ہائی ہوتا ہے، مگر کیوں ہوتا ہے کہ وہاں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد فیسیلیٹیشن کافی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سیلری کا ٹیکسیشن ہائی ہوتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں ہم کوئی کسی کو فیسیلیٹیز نہیں دیتے بعد میں ان سے بھی ہم وہی ٹیکس وصول کریں اور کوا ہنس کی چال چلے، تو یہ میرا خیال ہے یہ درست عمل نہیں ہوتا. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نیت کہیں یہ نہیں تھی اس بجٹ کے اندر کہ سیلری کلاس کو کوئی افیکٹ کیا جائے، بلکہ انفیکٹ گھر بنانے پہ ہاؤسنگ کے اس کو کریڈٹ بھی دیا گیا تھا. تو وہ ساری چیزیں بھی انہوں نے ریورس کروائی IMF نے. یہ 215 ارب تھے نا، اس میں سے یہ 15 ارب اگر آپ سمجھ لیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ ٹیکس لگایا، 200 ارب کے جو کنسیشن دیے تھے وہ ریورس بھی کروائے. تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کوشش یہی ہوتی ہے ہر حکومت کی اور بلکہ سیاسی حکومت کی کہ وہ جتنی فیسیلیٹیشن چاہے دے سکے. مگر دیکھیں جو میں آپ کو کمنگ بیک ٹو دا ایونیوز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا سافٹ ٹارگٹ ہے کہ جس کو آپ بڑھا دیں، یس آئی وڈ سے رادر بیکاز کہ ڈاکومنٹڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی ٹارگٹ پہ آپ کو ریزسٹنس زیادہ ملتی ہے. یہاں بیچارے میرے جیسے آپ جیسے ہم بھی پرانے خادم رہے ہیں سارے، تو سیلری ہم بھی اٹھاتے تھے، ہم بھی ٹیکس دیتے تھے. اور آبویسلی آج بھی میں اس بات پہ قائل ہوں. میں آپ کی طرف بیٹھا ہوں، مجھ سے اگر پوچھے تو میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس بڑھنا چاہیے. تو پھر پولیٹیکل کیپٹل کو بچاتے ہیں نا، یہاں پہ سیلریڈ کلاس کو پکڑ لیتے ہیں. دکاندار کہتا ہے کہ میں تو شناختی کارڈ کی شرط تو کسی چیز کو نہیں مانوں گا، 3 مہینے ہڑتال کروں گا. وہ آپ کو یاد ہے مشرف صاحب کے دور میں ایک پرفارما آیا تھا جس پہ بڑی لمبی ہڑتال ہوئی تھی. سر آپ یہ چھوڑیں، بنگلہ دیش میں 14 دن کی ہڑتال ہوئی تھی جب یہ ٹی آیا تھا، 15ویں دن کھل گئی دکان. یہ نہیں ہے. اس مرتبہ بھی آپ کو میں بتا دوں تاجروں سے میں نے خود یعنی کہ ان سے ایگریمنٹ کیا ہے. اور یہ آپ کو خوشی ہوگی، پہلے لوگ کہتے تھے یار ان کو تو کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اب وہ بھی ریٹرن بھریں گے. تو کیا یہ بڑا چینج نہیں ہے کہ 40-45 لاکھ لوگ ریٹرن بھریں گے؟ اب وہ ٹھیک ہے کتنا ٹیکس آتا ہے، اب کم از کم ایک یہ تو آپ کریڈٹ دینا کہ ان کو آپ نیٹ میں لے کے آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسی اور کافی چیزیں کاوشیں کی ہیں. ہاں یہ جو رپورٹ ہے نا، ہو سکتا ہے اس سال نہ ہوئی، ایک چیز لکھی بھی ہوتی ہے نا فواد صاحب تو وہ پھر پڑھی جاتی ہے. لیکن اس رپورٹ کو روڈ میپ تو کہہ سکتے ہیں نا، روڈ میپ تو موجود ہے. روڈ میپ والی رپورٹ اب آئی. یہ وہ تھے جو ریونیو کے لیے جو آپ کے ایونیوز میجر آپ لے سکتے تھے. اس میں 3 بڑے میجر تھے، اس میں بڑے انٹرسٹنگلی لائف لائن کی بجائے ریڈ لائنیں لگ گئی.
تو اب وہ ہم نے سیاست میں ریڈ لائن دیکھی تھی, بہت ساری جگہوں پہ دیکھی تھی, بٹ ٹیکسیشن میں ریڈ لائن میں نے ابھی دیکھی ہے. اچھا طلعت صاحب, سنا ہے کوئی میثاق معیشت ٹائپ کی چیز ہونے والی ہے, کوئی سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنے والی ہیں, کیونکہ جو باڈی لینگویج ہے نا شہباز شریف صاحب کی, اور انہوں نے یہ جو سوال تھا اس کے بھی شروع میں غالباً کہا, وہ ہم نے کٹ کر دیا, بہت طویل ہو جاتا سوال, اس کے شروع میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہوں یا کوئی اور ہو, ہم تعاون کریں گے, معیشت کو چلانے میں تعاون کریں گے, ہم ہوئے تو بہت اچھے طریقے سے چلائیں گے, کوئی اور ہوا تو بھی تعاون کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, ظاہر مسئلہ بھی ایک ہی جانب سے تھا, ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہم ریفارمز کی طرف جائیں گے. اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ریفارم ضروری ہیں IMF کے ساتھ اگر چلنا ہے تو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس لیول کا ٹیکسیشن آپ کا ہے اور جس لیول کی ٹیکس مشینری ہے ہماری, میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا جس طریقے سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں مینیج. آپ کو ایک چیز اپنے آپ کے اندر یہ پیدا کرنی پڑے گی کہ ڈیو شیئر آف ٹیکسیشن دینا پڑے گا. آج اگر آپ کا فرض کریں جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہوا ہے, جو IMF کے اوپر آپ جاتے ہیں, کیونکہ آپ ٹوئن ڈیفیسٹ کا شکار ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور دوسرا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. تو اگر آپ فسکل ڈیفیسٹ میں کمی لائیں گے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں میثاق معیشت کے اندر 2-4 چیزوں کو اور آپ کو زیر غور رکھنا پڑے گا. اس میں آپ کی 18th امینڈمنٹ یا جو NFC ایوارڈ ہے نا, اس کو بھی آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ صوبوں کی جو ضروریات ہیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, وہ بالکل ان کی پوری ہونی چاہیے اور ان کو فیڈریشن کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. مگر ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی فراوانی کے لیے فیڈریشن پوری دنیا کی محتاج ہو جائے. اور ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا 18ویں ترمیم کے اوپر, تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم صوبوں کی خود مختاری کے خلاف ہیں. نہیں, خود مختاری کا نہیں بات. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, صوبوں کا سرپلس بجٹ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا ایک بریک لے کے دوبارہ آتا ہوں نا. یہ 18ویں ترمیم کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین, کب تک اس طرح سے چلیں گے؟ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وفاق اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے پاس گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں. بریک کے بعد بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. طلعت صاحب, 18ویں ترمیم کے حوالے سے IMF بھی سنا کہتا ہے کہ وفاق بڑا کمزور ہو گیا ہے. اس کی جب بھی میں نے آبزرویشن پڑھی, اس میں ضرور 18ویں ترمیم کا تذکرہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ صوبے بھی خوش رہیں اور کام بھی ہو جائے؟ دیکھیں سیریسلی اسپیکنگ, جب میثاق جمہوریت اور معیشت کی بات ہوتی ہے تو ان دونوں کا یہ میرا خیال ملاپ ہے 18ویں ترمیم. تو ہمیں جو جب بیٹھیں گے بڑے تو ہم کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یعنی کہ ڈے 1 پہ ہم جب آتے ہیں تو وفاق بالکل دھولا ہوا ہوتا ہے اور اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی بالکل. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ میثاق معیشت یا میثاق جمہوریت دوبارہ اگر ہو تو اس میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے. اچھا, آپ صوبے کی بات کی نا, مجھے خبر یاد آ گئی, آج ہی کی جنگ میں لگی ہوئی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ سندھ ریونیو بورڈ نے بہت ہدف مکمل کیا, بلکہ اس سے آگے چلے گئے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی اسی طرح کہتا ہے. معیشت آپ کہتے ہیں چلتی نہیں رہی, پچھلے سال ہم سب روتے رہے کہ معیشت نہیں چلی, کاروبار نہیں ہوا, گاڑیاں نہیں بکیں, بڑا طوفان آ گیا. SRB بھی یہی کہہ رہا ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی یہی کہہ رہا ہے. تو کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ یہ مطلب آخر اس کے پیچھے ہدف کم رکھے گئے تھے, کیا معاملہ ہے؟ صرف سیلز ٹیکس اور سروسز لے رہا ہے, تو سروسز تو بینک چلتے ہیں, انشورنس کمپنی آپ انشورنس کراتے ہیں, آپ کی جو انشورنس پریمیم سے پہلے سے زیادہ ہو گئے ہوں گے, جو امپورٹ ہوتی ہیں ان سب چیزیں ان کو ٹیکس ملتے ہیں وارفیج وغیرہ پہ, تو امپورٹ کی ویلیوز بڑھ گئی ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشن انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں, تو ان کی بھی سروسز کے لیول تو بڑھے. آپ کی فیس بڑھ گئی ہے. اگر فرض کریں میں فیس لیتا ہوں میں کسی سے, میں 1 لاکھ لیتا تھا, میں 5 لاکھ لیتا ہوں, تو 8% 5 لاکھ ٹارگیٹ صحیح ریئلسٹک ہوتے ہیں. جبھی تو تھوڑا بہت اوپر 5 جلدی پڑ جاتے ہیں. FBR کا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کا امپورٹ کمپریشن کی وجہ سے کافی افیکٹ پڑا, ورنہ FBR میرا خیال ہے ان حالات میں نا, میں سمجھتا ہوں اگر امپورٹ کمپریشن میں تو 8.5 پوائنٹ پہ یہ پہنچے ہوئے. اچھا طلعت صاحب, سپر ٹیکس کی تشریح کیا ہے؟ کیا سپر ٹیکس کیا ہوگا؟ آپ نے کیونکہ جو پہلے بتائی تھی نا بجٹ کے وقت, بجٹ کی فوری بعد جو ٹرانسمیشن نے کی تھی وہ تو الگ ہو گئی. طلعت صاحب سیکٹرز بھی بڑھ گئے کچھ, تھوڑا سا سیکٹر نہیں بڑھا. اس وقت سپر ٹیکس کی لیگل پوزیشن یہ ہے کہ کافی 22 کا جو ٹیکس لگایا تھا ہم نے پچھلے سال وہ نہیں الٹرا وائلیٹ ہے, اور 23 کا جو ہے
वो इंट्रा बैंक। 23 में उन्होंने कहा कि जो 10 सेक्टर पे आपने 22 सेक्टर पे आपने जो 10% एडिशनल लगाया है, क्योंकि उसमें जो हमने सीलिंग्स लगाई थी ना 30 करोड़ से ऊपर, तो उसमें हमने कहा था इन सेक्टर्स पे 10% एक्स्ट्रा होगा। ठीक है ना, तो वो उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेट होगी, तो उसको मेरा ख्याल है सर्कमवेंट करने के लिए या उसको मिटिगेट लीगली इसको अलाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि यार फिर हम इसकी ब्रैकेटिंग कर देते हैं। ठीक है कि 200 मिलियन से 300 मिलियन इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर 500 मिलियन से ऊपर इतना, ताकि ये जो अगर कोई चैलेंज आए डिस्क्रिमिनेशन का, वो सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड किया, स्लैब्स जो है उसको कवर करना। अभी भी एक सवाल बार बार वही चीज फाइनेंस बिल में गई थी, वही फाइनेंस है। सवाल ना थोड़े से इस तरह से हो रहे हैं कि एक फ्लो के अंदर नहीं है। फ्लो से मेरी मुराद है कि चीजें एक साथ नहीं आ रही, लेकिन भारत जैसे जैसे मेरे जहन में आ रही है मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब के जहन में बजट बनाते वक्त क्या बात थी, फिर बजट के बाद क्या हुआ, फिर ये मिनी बजट कह लें, नया फाइनेंस बिल कह लें, जो भी कह लें, इसके अंदर जो भी चीजें ऐड हुई, टैक्सेशन की स्लैब चेंज हुए, आपने जो जिसको आप एमनेस्टी नहीं मांग रहे थे, मुझे उस दिन याद है कि आप कहते हैं एमनेस्टी नहीं है, इसकी जो रकम बढ़ाई गई है, जिसको आप एमनेस्टी नहीं मान रहे थे वो खत्म कर दी गई। IMF से मायदा हुआ, इसाक डार साहब अभी बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो बजट बनाते हुए क्या चीज जहन में थी, फिर फौरी तौर पर क्यों जो है वो इतना प्रेशर आया कि आप IMF के पास चले गए। डार साहब की मैं जाहिर है कि अब आप क्योंकि डार साहब के साथ काम कर रहे हैं तो मैं उस लफ्ज को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, बुरा लगता है, लेकिन डार साहब किसी ख्वाब ख्याल के अंदर थे ना कि वो कुछ ऐसा कर लेंगे। तो देखिए नेगोशिएशन पहले भी चल रहे हैं, बजट से 4 दिन पहले, लेकिन ताने भी दे रहे थे डार साहब, उसको जहाँ मौका लिखता था ताने देते थे, सेनेट से लेके जिधर मौका लिखता था। देखिए अब वो तो डार साहब बेहतर बता सकेंगे आपको, मगर मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ये जो बजट से 4 रोज पहले तक IMF से बात चल रही थी और उनको सारा बजट जो कि 10th रिव्यू का पार्ट था वो बजट भी शेयर किया गया। ठीक हो गया, क्या आप ये रखें, आप देख लें, 9.2 ट्रिलियन का टारगेट है, आप देख लें इससे अचीवेबल है कि नहीं। उन्होंने देखा है बजट जब अनाउंस हुआ तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए और उनकी जब मुलाकात हुई मैडम से जो प्रेसिडेंट है IMF की, तो उन्होंने एक कहा कहने की ठीक है चले हम इसको कर लेते हैं, और आपने देखा होगा वो प्रोग्राम जो 23वां प्रोग्राम था वो अपनी जगह पे खत्म हो चुका। ठीक है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। तो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट में यही बात हुई है कि जी ठीक है आपकी मईशत को इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, IMF का और हमारा जो है ना वो काफी, मैं समझता हूँ मेरे भी विजन में काफी फर्क होता है IMF के मुकाबले में। मैं मानता हूँ IMF का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपकी मईशत को बड़ा डिसिप्लिन कर देती है, बट जो ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की मईशत की है ना, मैं समझता हूँ वो उसको भी हमें लोगों के खातिर रखना होता है, और वो ऐसी नहीं है कि हम IMF की हर शर्त को मान लें। तो डॉक्टर साहब उसी को रजिस्ट कर रहे थे, इससे पहले असद उमर ने रजिस्ट किया। तो शब्बा साहब कहते हैं उसको फुल डिफॉल्ट में है। मेरा ख्याल है शब्बा साहब मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर 21 में उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, एक तकरीर भी की थी आपने सुनी होगी कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, तो बाद में फिर उन्होंने वैसे हम इतना बुरा क्यों मानते हैं अगर कोई तकरीर ये करे? मैं तो कहता हूँ और फिर इसको स्टैंड बाय करें, जस्टिफाई। देखिए मैं आज आपको जो भी बात कर रहा हूँ ना, अगर आप कल को मुझे कहेंगे इसकी जस्टिफिकेशन दे, मैं दे सकता हूँ, और फिर आप ये ना कहेंगे नहीं कि मेरा मकसद यूं नहीं यूं था, पहले ये उन्होंने भाई ने हमारे किया, मेरे साथों में से रहे, सीनियर है हमारे, मगर बात ये है कि आप लेकिन तोला साहब अगर चले ना थोड़ा रियलिस्टिक अगर एक बात करें, पाकिस्तान में जिसने IMF को जो है वो टफ टाइम देने की कोशिश की, फिर उसकी छुट्टी हो गई, ये डार साहब फिर कोई किस्मत आदमी थे, रिश्तेदार थे मियां साहब के, ये उनकी बचत हो गई, वरना टफ टाइम जिसने देने की कोशिश की है उसकी छुट्टी हुई है, ये आपको पता है। मैं आपको इस बात से मैं एग्री नहीं करता। क्या जरूरत क्या है टफ टाइम देने की, यार काम करें। अच्छा मुझे एक बात, उसमें कोई डार साहब का पर्सनल फायदा था? अगर कल को खुदा ना खाता, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं समझता हूँ डिफॉल्ट नहीं करता और मैं आज इस पर स्टैंड बाय करता हूँ, चाहे कोई भी कॉर्नर्स पूछा था उनकी मैं एहतराम करता हूँ, मैं आज समझता हूँ नहीं करता वाली मैं जस्टिफाई कर दूँ, ठीक है ना। अब अगर डॉक्टर साहब ये समझ लेते कि नहीं करते, तो क्या डॉक्टर साहब को कोई पर्सनल बेनिफिट या मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट था, या डॉक्टर साहब की टीम को कोई पर्सनल बेनिफिट था कि हम IMF से वैसे को वैसे करें? इल्जाम सह रहे हैं ना डॉक्टर साहब कि भाई यही करना था, तो इतने अरसे तक मुजाहमत की जरूरत क्या? नहीं, मुजाहमत नहीं थी। देखिए
آپ یہ اصل میں تھوڑا سا مسنومر ہے اور یہ غلط بات ایک پھیلائی جا رہی ہے. نومبر میں IMF میں آنا تھا اپنے ریویو کے لیے, وہ خود ان کے آئے 31 جنوری کو آئے. کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے وہ ان کے اپنے منتق ہوتے ہیں, آپ اس میں ان کو ڈکلیئر تو نہیں کر سکتے نا. آپ کچھ ایسا کرتے ہیں نا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا چلے ہو گئے, میں ان کا پروفیشنل کام کیا تھا کہ وہ آئے آپ ریویو کریں, ریویو کر کے آپ جو میرے سے بات کرنا چاہیں کر لیں, فیل کرنا چاہے پاس کرنا چاہے آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے. 9 فروری کو آپ سے ہم نے بات کر دی ہے. 9 فروری سے لے کے آج تک آپ کی جو کنڈیشن تھی وہ آپ ان پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. آخری آ کے آپ کو بھی پتا ہے, شہباز رانا صاحب کی بھی رپورٹ چھپی کہ انہوں نے گول پوسٹ چینج کیے تھوڑے بہت, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. تو اس میں تو ہمارا کوئی ضرور نہیں رہا نا. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, آج کے حالات میں چاہے سب کی عزت سب کی بڑی قدر کرتا ہوں, مگر آج کے حالات میں اگر اس ملک کی معیشت کو کوئی اگر چلا سکتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے تو وہ انسان ہے. اچھا پھر چلیں آگے اس کی ناٹ بیکاز کہ میری ان سے انسیت ہے, جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کو میں نے پہلے پروگرام میں پچھلے پروگراموں میں بھی آپ کو میں نے کہا کہ جو 2013 کا پروگرام جس طریقے سے وہ لے کے چلے, اونلی پروگرام ان دا ہسٹری آف پاکستان جو ریلیٹ ہوا, اور اس میں آپ نے سپر ڈوپر پرفارمنس ان کی دیکھی تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ آئی ہیو گریٹ فیتھ ان اللہ کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. وہ جو کہتے تھے نا انسالوینٹ, چمر زیدی صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا, بھائی پاکستان کی مسئلہ یہ صرف کیش ٹریپ ہے. پاکستان کی جو سالوینسی ہے اور پاکستان کی جو ایسٹ بیس ہے وہ دنیا میں کم ملکوں کے پاس. چلے ایک منٹ میری بات سنیں نا, آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا فائدہ تھا اگر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اس کو کوئی اچھی نیگوسیشن کے ساتھ ہوتے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ ڈاکٹر صاحب نے چلے ملک کے لیے کیا, لیکن جو کچھ انہوں نے رجسٹ کیا اس کا ملک کو نقصان ہوا پچھلے 8-9 ماہ میں. آئی ڈونٹ تھنک اگر یہ ہم پہلے مان لیتے نا, آج آپ کو میں کہہ رہا ہوں شارٹ ٹرم میں آپ دیکھ لیجیے گا, شاید اس وقت یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے, آئی ڈونٹ نو جو بھی آتے ہیں جو بھی لیگل پروسیسر سے آئیں گے وہ کیا سنبھال سکیں گے یہ سچویشن کے لیے. ہر جگہ ڈاکٹر صاحب اس کی ٹیم نہیں ہے, ہو سکتا ہے آنے والا نہ سنبھال سکیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو گیا, ابھی تو کر جاؤ 9 مہینے کا ایک پروگرام لے کے کم از کم کر جاؤ, پھر آگے روڈ میپ اپنا بنائیں گے. IMF کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. آپ دیکھیں اگر آپ نے رپورٹ کھولنی ہے نا, آپ دیکھ لیں آپ کی رپورٹ کتنی 72 بلین بہت زیادہ کھولنے کیا کھول دیا ہے. کل سے اب انشاءاللہ پرسوں سے, کل سے بینک جو ہالیڈے ہے پرسوں سے کھلے گی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر آپ سرکولر تو پہلے آ گیا تھا نا, سرکولر تو آنا ہے نا, سرکولر تو کنڈیشن کا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کھول دیا اور وہ لکھا ہوا ہے ان کے اصل میں آپ اگر پڑھیں گے, یعنی کہ پھر امپورٹڈ پانی اور چیز اور یہ سب اس میں آپ کو طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں دیکھیں آپ ایکسچینج ریگولیشن لا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ IMF بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو امپورٹ ریسٹرکشن جب ہم لگاتے ہیں اس میں آپ کو اینٹی ڈمپنگ ڈالنی پڑتی ہے, کاؤنٹر ویلنگ ڈالنی پڑتی ہے, ریگولیٹری ڈیوٹیز ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ امپورٹ کو آپ فلپ کریں. بٹ اس کے باوجود بھی اگر فواد صاحب ماشاء اللہ آپ جیسے اشرافی اگر بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لوکل چائے پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں ہم ٹینکر کا پانی ڈلواتے ہیں, ہم تو وہاں بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں. میں بھی آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں, وہی کرتا ہوں. ہم تو آلریڈی پانی خرید کے ہی پی رہے ہیں. جی جی جی. تو میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پھر بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ جو امپورٹ کا آئے گا, دیکھیں اس دور میں آپ کا یہ ہوتا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کافی ہو جاتی ہے, غیر ضروری امپورٹ نہیں ہو رہی تھی. میں نے دیکھا, ہر کسی نے دیکھا یہ, اور اس میں آپ کی بائنگ پاور کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کافی آپ کی سیونگز رہی ہیں اس میں. مگر جو انٹرسٹ ریٹ کا دباؤ تھا نا آپ کا, جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ پش انفلیشن ہوئی, اس نے آپ کی کمر بڑا ڈبل ایشوز آتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے, میرا خیال ہے کہ کرکس ہے پوری گفتگو کا آج کا. کل آپ نے کہا بینک ہالیڈے ہے, چلے کل میرا خیال ہے کرنسی مارکیٹ بھی اس طریقے سے نہیں چل پائے گی. سر وہ تو آج سے خبر آ رہی ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 280 روپے کے اوپر آ گیا. رات کو میں وہ ٹھیک ہے سر, وہ ظاہر ہے کہ نکلنا شروع ہوں گے, ڈالر جو انتظار میں تھے وہ بھی کریں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن کتنے دن کا یہ اکانومی کے اندر بوم ہوگا اور کیا بوم آئے گا, آپ کل سے ایکسپیکٹ کیا کریں, ڈالر ریٹ پہ کیا ایکسپیکٹ کریں, اکانومی کیسے چلے گی, اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر نئے کاروبار شروع ہوں گے, پرانے کاروباروں میں کون کون سے فلرش کریں گے, کیا مطلب آپ ایک فورس ہی کرتا ہے نا بندہ کہ یار اگلا مہینہ ہمارا ایسے جائے گا. دیکھیں کچھ نیو جرک ریئیکشن, جو نیو جرک میں آپ کا کرنسی آپ نے بتا دیا, جو مجھے لگ رہا ہے $1 کا بھی $1 کا بھی ایکسپوجر نہیں ہے.
$814 میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے جس وقت سرکار مجھے یہی دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی میرا خیال ہے جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹون ہوگی وہ ٹون ایک پازیٹیو پہ لا جائے گی. تو مجھے لگ رہا ہے وہاں پر بھی جو آج اسپیکولیشن آ رہی ہیں تو وہ آ جائیں گی. باقی دیکھیں جو بزنس جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, ہاں جن کی امپورٹس رکی ہوئی تھی اب وہ امپورٹس کریں گے. وہ اللہ کرے ہمارے ایکسپورٹروں کو بھی تھوڑا سا اللہ توفیق دے دے, وہ اپنے پیسے بھی لے آئیں. اور جو ڈی اے ڈی پی کے جو معاملات جو چل رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹ میں بھی وہ بھی آ جائیں. اب آپ کو گورنمنٹ کو یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کیا اب جیسے ونڈ فال ٹیکس لگایا ہے, اب ونڈ فال کس میں ہوا ہے؟ تو بینکوں کو لاسٹ ایئر ہوا تھا, اس سال ایکسپورٹروں کو ہوا ہے. ایک 1.2 1.3 ٹریلین انہوں نے ایکسٹرا کمائے کرنسی فلکچویشن, اور ان سے کیسے ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ وہ مجھے دیکھنا ہوگا. اور گورنمنٹ میں رخصت ہوتی ہے, رخصتی سے کچھ نہیں ہوتا. گورنمنٹ جو ہے نا ایک ملک کا نام ہے اور ایک ملک ریاست ہے, ایک ریاست ہے, ریاست تو چلتی رہے گی. ایسے تھوڑا سا اختتام کی طرف ہم آ رہے ہیں. مجھے بڑی خواہش ہوگی کہ میں آپ سے جو 35 آپ نے اکانومی کے اندر پنچر جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اکانومی ٹیکسیشن کا جو آپ سسٹم بتا رہے تھے اس میں 35 تو میں نے اچھا اکانومی اگر کہہ لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میرا خیال ہے. اکانومی کا ہی پارٹ ہے ٹیکسیشن. ہاں تو کیا 35 2 4 5 چیزیں بتا دیں بڑی بڑی, کیونکہ ہر چیز لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آنی. آپ اگر امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن عام آدمی سے ریلیٹڈ کیا چیزیں تھیں؟ ہم نے یہ کہا تھا آپ ایک تو ہوتا ہے نا کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے. جیسے لوگ کسی کو ایک پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے بلڈنگ کا, تو 3 لوگ ملتے ہیں کہ ایسوسیشن آف پرسن ایروپ میں بناتے ہیں, پارٹنرشپ بنائی وہ کر لیا. تو کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں آتے, تو ان کو اگر ٹیکس 30% بھی دینا ہے نا تو دیتے ہیں. اگر اس طریقے سے فرض کریں ایک کمپنی اگر یہ چیز لے کے چلتی ہے تو وہ 29% ڈویڈنڈ دیتی ہے, پھر وہ ٹیکس دیتی ہے, پھر وہ WWF وہ 51% پہ پہنچ جاتی ہے, اور ہم جو انٹر کارپوریٹ کے ساتھ سپر ٹیکس کے ساتھ یہ 65-70% پہ پہنچ جائے گی. تو ہم یہ کہتے تھے ان کا جو فرق ہے 8% کا ہے, تو آپ ان کو 8% ایکسٹرا چارج کریں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم نے کہا ریٹیلر ہول سیلر جو کہ پوری قوم کا یہ پیسے ہم نے ان کو کہا کہ جی ایسے نہیں دیں. ان سے ہم ایگری بھی کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جب پرچیز ہوگی نا, جیسے آپ ریٹیلر ہول سیلر کہیں سے تو خریدتا ہے نا, تو جہاں سے خریدے گا نا وہ آپ کا 1% کاٹ کے ہمیں دے دے گا. اس سے میں 300 لگا دیتے بولڈ کر دے گا. ہاں, اس طریقے سے یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو میں نے امپورٹر کا آپ کو بتایا ایکسپورٹر کا یہ جو ہم نے ونڈ فال کمایا ہے, اگر ان کو ہم منیمم ٹیکس کر دیں فکس ٹیکس کی بجائے تو وہاں سے 300-350 ہم لے لیتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے کہا جو کمپنی ڈویڈنڈ نہیں دے رہی ہے 3 سال تک, ان کے ریزلٹ پہ آپ 5% ایڈوانس ٹیکس لیجیے. تو آپ لے جب وہ ڈویڈنڈ دے گا تو آپ کاٹ دیجیے گا. اب اس قسم کی چیزیں تھیں اور بہت ساری اور چیزیں تھیں جس میں ہم نے, اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور یہ بات کو میں بتا دیتا ہوں, اس کمیشن میں منجے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, منجے ہوئے لائرز, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس, پالیسی میکر, بزنس مین, ہر کسی کو ہمیں شامل کیا. یہ اچھا کیا آپ نے وکیل بھی کچھ ڈال لی, کیونکہ پھر آپ کرتے ہیں جیسے آپ نے جس کسی سیکٹر کے اوپر ریڈ لائن آپ نے کہا نا کراس کی تھی. ریڈ لائن سیکٹر کی طرف سے نہیں آئی, اور ایک ایسے انسٹیٹیوشن کی طرف سے آئی, میں نام نہیں لوں گا بری بات ہو جاتی, جنہوں نے ہمیشہ زندگی میں ایک ہی بات کی کہ باقی سارے چور ہیں, ہمارے ہی ممبر سارے ٹیکس بھرتے ہیں. انہوں نے بھی چیزوں کا لکھ دیا کہ بھائی خدا کا واسطہ, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کو میں بعد میں بتا دوں گا کہ ایکسپورٹرز پہ اس مرتبہ منیمم ٹیکس مت لگانا. 2 سال بعد لگا دوں, 2 سال بعد کیا چینج ہو جائے گا. تو یہ اگر دیکھیں پھر آپ ہم حکومت کو خراب کہتے ہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں حکومت کو جب آپ حکومت کو اس قسم کے گن پوائنٹ پہ بات فیصلے کروائیں گے. اور ایک بہت بڑے کانگلومریٹ تھے, انہوں نے ڈویڈنڈ پہ اگر آپ نے ٹیکس لگایا, ایڈوانس ٹیکس اگر آپ نے لیا ریزرو پہ, تو یہ میری ریڈ لائن ہے, میں ملک چھوڑ دوں. تھوڑا سا پھر تو مافیا کے بیچ میں رہتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو پہلی دفعہ ہوئی ہے کسی نے آ کے لکھ کے دے دیا. آپ مجھے بتا دیں آپ کی صاحب کی لائف ہے اتنی بڑی, کس نے لکھ کے دیا ہے؟ چلیں جی, اللہ تعالیٰ خیر کرے, پاکستان کے ساتھ خیر کرے. کچھ نہیں ہے, ادھر ہی رہے اور سب کچھ یہی جو ہونا ہے. چلیں ان شاء اللہ تمام سیکٹر تمام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ صاحب آپ اسی طرح جو ہے وہ کام کرتے رہیں, اسی طریقے سے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں. امید ہے پاکستان آج نہیں تو کل جن سیکٹرز میں لوگوں نے ملک چھوڑنے کی بات کی, لوگوں نے کہا ہم ٹیکس نہیں دیں گے, امید یہ کرتے ہیں کہ آج ڈاکومنٹ آیا سامنے,
تو کل اس کے اوپر ایگزیکیوشن کے لیے امپلیمنٹ کے لیے بھی کوئی شیئر کا بچہ اٹھے گا اور پاکستان میں ان تمام سیکٹر سے بھی ٹیکس لے گا کہ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں, پاکستان کو غریب کرنے کا سبب بنتے ہیں اور خود امیر ہوتے جاتے ہیں. کسی کا امیر ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن ٹیکس نہ دینا ضرور بری بات ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کراچی میں عید کے دنوں میں کیا ہوا, کوئی 4-5 منٹ اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں گے. خوش آمدید. بہت بڑا شہر ہے کراچی, ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, دنیا کے بھی بڑے شہروں میں آتا ہے, لیکن مسائل یہ ہیں کہ یہاں پہ قربانی کے بعد علائشیں اٹھانا, اس کے بعد تعفن ہو جانا, یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. گو کہ گزشتہ سال بارش تھی, بارش کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی کے اندر جب علائشیں تیر رہی تھیں تو ایک ایسا منظر تھا کہ جو شاید وینس میں بھی کسی نے دیکھا نہ ہو. سرفراز قائم خانی میرے ساتھ موجود ہیں. سرفراز, آپ عید کے دنوں میں کور کرتے رہے, ظاہر ہے بلدیات آپ کی بیٹ ہے, آپ ایک اس کے اوپر عبور بھی رکھتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ سب سے بہتر ہم نے کام کیا, دیگر شہروں کے مقابلے میں بہتر کام کیا. کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس انہوں نے کی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی جان لگائی, اور حقیقت بھی ہے کہ اس دفعہ فیڈ بیک بھی یہی آ رہا ہے کہ علائشیں اٹھ گئی ہیں. تو پچھلے 10-15 سال سے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, علائشیں اٹھانا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام تھا, تو کام ہوتا نہیں تھا, کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوا. کیا ہوا اس دفعہ؟ دیکھیں فواز صاحب, گزشتہ سال اور اس سال کا اگر مقابلہ دیکھا جائے تو میئر کراچی نے ایفرٹس کیے ہیں. جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, میئر کراچی نے جو ہے وہ جا کر وہاں پر دیکھا کلیکشن پوائنٹ پہ, کہ کلیکشن پوائنٹ پچھلے سال یہ تھا کہ صاف نہیں ہوتے تھے, ساری علائشیں اٹھانے کے بعد علاقہ مکین جو ہے وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے, تعفن زدہ سڑکیں تھی. اس بار کلیکشن پوائنٹ اور جو مین شاہراہیں تھی, جہاں جہاں میئر کراچی نے دورہ کرنا تھا وہ سارا کلین کر دیا گیا میئر کراچی کو دکھانے کے لیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ دیکھیں میئر کراچی نے جو جہاں دورے کیے ہیں وہ ساری سڑکیں صاف کی گئی, وہاں چونا ڈالا گیا, وہاں اسپرے بھی اس وقت کیا گیا جب میئر کراچی نے دورے پر آنا تھا. ویسے تو سندھ سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری ہے کہ پورے شہر میں ہر گلی محلے کے اندر یہ چونا ڈالنا تھا, یہ اسپرے مہم جاری رکھنی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر سرفراز اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مرتضیٰ وہاب صاحب پہنچ گئے وہ جگہیں صاف ہو گئیں اور باقی جگہوں کو چھوڑ دیا ہے. واقعی ایسی بات ہے؟ دیکھیں ہر سال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جب شروع وقت سے جب یہ وجود میں آیا, اس کے بعد اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ علائشیں بھی اٹھائیں گے, کچرا بھی صاف کریں گے, شہر میں جھاڑو بھی لگے گی اور گھر گھر سے جو ہے کچرا اٹھایا بھی جائے گا. وہ ذمہ داریاں تو پوری نہیں ہوئی, لیکن علائشیں اٹھانے میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے. 24,000 کا عملہ اس شہر کے لیے ناکافی ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے. گلی محلے, نیو کراچی, سرجانی, وہ گلیاں جہاں پر آج بھی علائشیں اور قربانی کے جانوروں کی باقیات رکھی ہوئی ہیں, آج بھی جو ہے. لیکن سرفراز پچھلے سالوں کی نسبت کچھ بہتر تو کام ہوا ہے نا, کم از کم دیکھیں اگر 100% نہیں ہوا تو کم از کم 70-80% تو بہتری ہے نا. دیکھیں 100% بہتری, 80% بہتری صرف اس لیے ہے کہ میئر کراچی سر پر کھڑے تھے. میئر کراچی جو ہے یعنی کہ میں سمجھ گیا کہ بس سسٹم نے کام نہیں کیا. سسٹم سے میری مراد وہ سسٹم نہیں ہے جس کا تذکرہ باقی لوگ سندھ کے اندر کرتے ہیں. سسٹم سے میری مراد یہ ہے کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوئی, یعنی کہ خود سے لوگوں نے کام شروع نہیں کیا, ان کو جہاں جہاں جو ہے وہ پریشر آیا وہاں انہوں نے کام کیا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں سرفراز صاحب؟ دیکھیں میئر کراچی نے برہمی کا اظہار بھی کیا متعدد جگہوں پر جہاں پر کام سست روی کا شکار تھا, وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے, صبح سے علائشیں رکھی ہوئی ہیں, یہ لینڈ فل سائٹ تک کیوں نہیں پہنچی. میئر کراچی کا ڈنڈا جو ہے وہ ضرور کام کیا, لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور اس کا عملہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. جہاں پر ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی عید سے ایک دن پہلے مرتضیٰ وہاب سے, تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ علائشیں وہاں سے نہیں اٹھائی جاتی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اجازت نہیں دی جاتی, اگر اجازت دی جائے گی تو ہم اٹھوائیں گے, لیکن کوئی اجازت لینے گیا ہی نہیں. میئر کراچی نے وہاں نہیں جانا تھا. سندھ سالڈ ویسٹ اور جو علاقے کے ذمہ داران تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں جاتے اور جا کر وہاں کی انتظامیہ سے بات کرتے. سرفراز پروگرام میں ٹائم بہت تھوڑا ہے, میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا. آپ ظاہر بلدیات کور کرتے ہیں, آپ پہلا دن تو نہیں ہے کہ جو آپ نے علائشوں کے اوپر میں نے آپ کو لگا دیا کہ یار اس کے اوپر بات آپ نے کرنی تو آپ نے کیا, اور ظاہر ہے آپ کا کام ہے بلدیات کو کور کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظم ہے, میرا خیال ہے نئی کراچی کے ٹاؤن ناظم ہے, انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا انتظام بھی جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کیا جائے. تو آپ بحیثیت ایک رپورٹر کے, آپ بحیثیت اپنی KMC اور جو پوری بلدیات کی بیٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے حوالے ہونا چاہیے شہر میں صفائی کا انتظام؟ دیکھیں بلدیاتی نظام جو ہے وہ نمائندوں کے حوالے ہونا چاہیے. جو گزشتہ دور رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سابق ناظمین
جو ہے اپنے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ خود یو سی سے جا کر حل کرتے تھے. ان کے صفائی کا مسئلہ ہو, ان کے سیوریج کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہو. لیکن اب یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سارے مسئلے متعدد دفاتروں سے نکل کر ایک دفتر میں جا کر جو ہے وہ جمع ہو گئے, اور وہاں ایک ذمہ داری تو پوری ہوتی ہے لیکن باقی 99 جو ہے وہ اپنی جگہ پر فریز رہتی ہیں. بہت شکریہ سرفراز. اتفاق کی بات ہے کہ وقت بہت تھوڑا آپ کے لیے ہم نے رکھا تھا اور بہت تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ بات آپ سے کرنے کی کوشش کی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.